جب بھی کوئی بھی پریشانی زندگی میں ہو، سب سے پہلے اللہ ہی کا خیال دل میں آنا. ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی ہوتی یا دل پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہم سب سے پہلے کس کا سوچتے ہیں؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے. ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ ہے نا. کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ ہے. جب لوگ سو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی جاگتا ہے، جب لوگ بھول جاتے ہیں وہ اس وقت بھی یاد رکھتا ہے، جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی ہماری سنتا ہے. لیکن شیطان جو ہمیشہ بندوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے، اور وہ ہر راستے پر بیٹھا رہتا ہے، اور آگے سے بھی آتا ہے اور پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، تو وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو بھول جائے. اور شرک کا پہلا دروازہ ہی یہاں سے کھلتا ہے جب بندہ اپنی کسی بھی مشکل میں اللہ کی طرف جانے کی بجائے لوگوں پر توکل کرنے لگے، لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگے، انسانوں پر امیدیں رکھے اور انسانوں کو اپنا رازق اور اپنا مالک سمجھنے لگے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو ضرورت مند نہ ہو. کسی بھی انسان سے جا کر مل کے دیکھیں، چاہے کوئی غریب ہو یا امیر، دنیا کے غریب ترین انسان کو بھی اور امیر ترین انسان کو بھی اور ان کے بیچ کے بھی لوگوں کو، سب کے سب محتاج، سب کے سب ضرورت مند ہیں، اور سب کی ضروریات صرف ایک رب ہی پوری کر سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اس لیے لازم ہے کہ ہم اول و آخر اسی کو پکاریں، اسی کی طرف رجوع کریں، اور اسی کو پکارنے کا نام دعا ہے. تو آج دعا سے متعلق کچھ چیزوں کی یاد دہانی کراؤں گی. معلوم ہم سب کو ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت تو شیطان ضرور بلوا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ مشکل آسان کرے گا اور ضرور کرے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، اسے کسی سے مانگ کے نہیں دینا، کیونکہ سب چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الصافات 75، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا جب لوگوں نے انہیں انتہائی تنگ کر دیا اور ان کی بات مان کر نہیں دیتے تھے، تو اس مشکل میں انہوں نے ہمیں پکارا تھا. وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنا اچھا جواب دینے والے. اللہ نے ان کی دعا سنی، بہترین طریقے سے سنی، دعا قبول کی اور ان کی مشکل آسان کر دی. مشکل کتنی بھی بڑی ہو، آزمائش کتنی بھی طویل ہو، دکھ اور درد کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں. انسانوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ختم نہیں ہوتے. اور پھر ہماری عقل جواب دے جاتی کہ کسی مسئلے کا حل کیا کریں، کیسے کریں، لیکن اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے ہمیشہ ہر حال میں، ہر موقع پر، چھوٹی ضرورت میں اور بڑی ضرورت میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، بندوں کو پکارنے کے لیے تو اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے، چیخنا چلانا پڑتا ہے، لیکن اس کو دل میں تضرعا وخیفۃ، عاجزی اور زاری کے ساتھ، گڑ گڑا کے، چپ کے ودون الجہر من القول، اور آہستہ آہستہ زیر لب باتیں کرتے کرتے، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے نہ ہونا. آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، مثلا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کو ایک دھیان میں آتا ہے کہ میرا فلاں کام رہتا ہے، فلاں مشکل ہے، اچانک آپ کو کوئی خیال ستانے لگتا ہے، رات کو آپ سو رہے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی اور آپ کو کسی چیز کے بارے میں سخت پریشانی ہونے لگتی. اب کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ آپ شیئر کریں، سب سو رہے ہیں، ہر طرف خاموشی ہے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی آپ کے دل کا حال نہیں جانتا. بعض اوقات آپ کسی کو اپنے دل کا حال بتانے لگتے ہیں، وہ آپ کو ایسی بات کرے گا کہ آپ سوچیں گے کہ اس کو بتایا بھی کیوں، یعنی خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے. کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے اندر کی تکلیف کتنی ہے. کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں اس کو جج کرنے کا، اس کو ناپنے کا. ہمارا بلڈ پریشر جاننے کے لیے تو آلات موجود ہیں، شوگر چیک کرنے کے لیے بھی ہیں، بخار ہو گیا اس کو بھی جان سکتے ہیں، لیکن اندر کسی کے دکھ اور درد اور زخم کتنے ہیں کوئی پیمانہ نہیں، کوئی نہیں جان سکتا سوائے اسے ایک اللہ کے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے. کچھ تو ہوتا ہے انسان اپنے بہن بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ، خیر خواہوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، ان سے مشورہ مانگتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے. بعض اوقات لوگ مدد کرتے ہیں لیکن ایک حد تک جا کر اس کے بعد وہ بے بس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ان سب چیزوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ جب اس کے سامنے آپ اپنی ضرورت رکھتے ہیں تو آپ کو شرمندہ نہیں کرتا. بندوں کے سامنے آپ ضرورت رکھتے ہیں، بندے آپ سے بھاگنے لگیں گے،
آنکھیں بند کر لیں گے یا احسان جتائیں گے یا کبھی شرمندہ کر دیں گے اور کبھی دل کھول کے مدد بھی کریں گے تو آپ ایک بوجھ محسوس کریں گے، آپ احسان تلے بھی آ جائیں گے. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کچھ شیئر کریں، وہ آگے کسی اور کو بتا دیں، وہ آپ کا پردہ ہی نہ رکھیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا پردہ رکھتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو، کچھ روگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ دل کے وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا. ایوب علیہ السلام کے اوپر جب تکلیف آئی تو شیطان نے ان کو طرح طرح کے وسوسے ڈالے. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اس نے تھکا دیا، اس نے طرح طرح کے وسوسے ڈالے. بعض بیماریاں جسمانی نہیں ہوتی، قلبی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ذہنی ہوتی ہیں کہ انسان کچھ چیزوں کے بارے میں کنفیوز ہوتا ہے، سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، اس کو کسی چیز کے بارے میں رہنمائی، ہدایت چاہیے ہوتی ہے، گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے، اچھا مشورہ چاہیے ہوتا ہے. پھر بعض اوقات انسان جن کے اوپر اعتماد بھی کرتا ہے وہ دھوکہ دے جاتے ہیں. بعض لوگ اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ ان کے بہن بھائیوں نے ان کو چیٹ کر لیا، ان کو غلط مشورہ دیا، کیونکہ بھائیوں کے بیچ میں بھی جیلسیز ہوتی ہیں، جیسے حابیل اور قابیل کے بیچ میں تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بیچ میں تھی. یہ خون کے رشتے ہیں، وہاں بھی جیلسیز ہیں. انسان کمزور ہیں، انسانوں کے اندر بعضوں کو جیلسیز ہوتی. آپ ان سے اعتماد کر کے مشورہ مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو بالکل الٹی بات بتا رہے جس میں آپ کے لیے اور مصیبت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ دھوکہ کھا رہے ہیں. ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ کہاں جائے. جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جس کو اللہ پر اعتماد نہیں، یقین نہیں، وہ یقیناً اس وقت پریشان ہوگا، وہ حوصلہ ہار جائے گا، وہ مایوس ہو جائے گا. لیکن جن کا اللہ پر ایمان ہوگا، جو واقعی اللہ کے بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. وہ چپکے چپکے دل میں، لوگوں کے بیچ میں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے، سوتے ہوئے، سو کے جاگتے ہوئے، کسی بھی حال میں اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، کیونکہ رب دور نہیں، وہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو تو ہر چیز کا علم ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں خیال کیا اٹھتے ہیں. إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خود انسان کو اپنا وہ پتہ نہیں جو اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں. اس لیے ہر حال میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے. یعنی جب کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت انسان پھر اللہ سے عہد بھی مانتا ہے کہ ہم اطاعت گزار ہوں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اللہ رب العزت ہی کو پکارا جب بھی ان پر کوئی مشکل آئی، اور اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، وہ سنتا ہے یا نہیں، وہ مشکل حل کر سکتا ہے یا نہیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت ہی قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. لہذا جب آپ دعا کریں اس وقت یہ یاد رکھیں کہ میری یہ دعا اس وقت میرا رب سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے. کبھی غم کے مارے منہ سے بھی الفاظ نہیں نکلتے تو اس وقت سوچا کریں کہ اس وقت میرا رب میرے دل کا حال جانتا ہے، وہ میری پریشانی سے، میرے دکھ سے واقف ہے، جبکہ اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ میں کس حال میں ہوں. کیونکہ جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوگا کہ رب سنتا ہے، اتنا زیادہ آپ کا دعا میں دل لگے گا، اتنا شوق سے آپ دعا کریں گے، اور جتنے شوق سے آپ دعا کریں گے اور جتنی توجہ سے آپ دعا کریں گے اتنی ہی زیادہ وہ قبولیت کا درجہ پائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ صرف سنتے نہیں، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا. گویا دعا کے وقت آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے. وہ دعا قبول کرتا ہے، کبھی فوراً، کبھی دیر سے، کبھی اس کے بدلے اس سے بہتر عطا کر کے جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی آخرت کے لیے جمع کر کے. لیکن دعا رد نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی، کچھ فائدہ نہیں ہوا، ابھی اور کیا مانگنی، اور کیا، کوئی فائدہ نہیں. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں سوچے کہ فائدہ نہیں، ہر حال میں فائدہ ہے. اس لیے مانگتے رہیے، کیونکہ جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کیونکہ نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے. دعا دراصل عبادت کا بھی اعلیٰ ترین حصہ ہے، کیونکہ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اس سے مزید قریب ہوتا ہے. سورۃ المؤمن آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے. یہاں عبادت سے مراد دعا ہے.
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. کیونکہ شیطان یہاں سے اچکتا ہے، یعنی جو اللہ سے نہیں مانگتے. کیوں نہیں مانگتے؟ کہ ناراض ہیں اللہ سے، ہماری نہیں سنی جاتی، فائدہ نہیں ہوا مانگنے کا. ایسی باتیں کرنے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور شیطان پھر انسان کو اللہ سے دور کر کے کسی اور راستے کی طرف لے جاتا ہے. یہاں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے، جس سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو ہی انسان نے اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کا دروازہ پکڑا، غیر اللہ سے اس نے مانگا، تو شرک ہو گیا. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے اور ہم بتوں سے نہیں مانگتے، وہ تو بس اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا، لہٰذا ہم ان کے تھرو، ان کے واسطے سے جاتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، ان کے پاس نہیں جاؤ، مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا تم کو، مایوس نہ ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دعا جو ہے وہ انسان کے لیے اجر کا باعث ہے، یعنی سراسر عبادت ہے. یعنی ہم مانگ اپنی ضرورت کی چیز رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی کتنے حیرت کی بات ہے. جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن اگر فوراً نہیں مل رہا تو وہ نام اعمال میں عبادت کے طور پر لکھی چلی جا رہی. چاہے اپنی زبان میں مانگے، اردو میں مانگے، انگریزی میں مانگے، عربی میں مانگے، کسی زبان میں مانگے، قرآن کے الفاظ میں مانگے، حدیث کے الفاظ میں مانگے، یا اپنی زبان میں مانگے، کچھ بھی مانگیں گے وہ عبادت ہے. الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل العبادت الدعاء، عبادت میں سے افضل ترین عبادت دعا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی. لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو دعا کے سوا کوئی چیز پھیر نہیں سکتی. ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ نیکیوں سے ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی احسان آپ کسی پہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت ہو جاتی. علماء نے اس کے دو معنی کیے. ایک تو یہ کہ لٹرلی آپ مثلاً 5 سال جینے والے تھے تو 10 سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نیکی کی وجہ سے آپ کو اور موقع مل گیا دنیا میں جینے کا. اور دوسرا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ جیے تو وہی 5 سال اور، لیکن ان 5 سالوں میں آپ نے وہ کام کیے جو کوئی 10 سال میں کرے. یعنی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں بھی آپ ایسی ایسی نیکیاں کر جاتے ہیں. اچھا، ہمارے نزدیک نیکیاں یا عبادت اور ان کی جو کوانٹٹی ہم بعضوں کو صرف نمبر سے کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے یہاں صرف کسی چیز کے نمبرز نہیں کاؤنٹ ہوتے. یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس صرف ایک ہی نمبر ہو لیکن وہ اتنا زبردست ہو کہ وہ 1000 سے بھی بہتر ہو. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہ دکھانے والا ایسے ہی جیسے اس کو کر لینے والا. آپ نے کسی کو صرف راہ لگا دیا، کسی کو ایک کتاب دے دی، کسی کو کوئی راستہ بتا دیا، کسی کو کسی درس میں بلا لیا، کسی کو کسی جگہ جوڑ دیا، کسی کو کوئی اچھی میل بھیج دی، کسی کو کسی اچھے لنک سے، صرف آپ نے راستہ بتایا، صرف ایک لفظ میں کسی کو ٹیکسٹ کر دیا، کسی کو فون پہ بتا دیا، کسی کو کسی ملاقات میں. ہم دن میں کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، شادیوں پر، پارٹیوں میں، دعوتوں میں. ایک ایک اچھی بات بھی کسی کو بتا کے اس کو اگر ایک رستے پہ آپ لگا دیتے، اس کے بعد وہ جتنی دفعہ وہ کام کرتا ہے اور سارا اجر آپ کو ملتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھے. اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات انسان نیکیاں کرتا جاتا ہے لیکن اس سے اتنے درجے بلند نہیں ہوتے کہ کوئی آزمائش تکلیف آ جاتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس تکلیف میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو اس سے ایک دم اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودے ہیں تو بعض اوقات کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں، پھر ایک سرٹن ایج پر آ کر ایک دم شوٹ کرتے ہیں. جیسے وہ ایک بانس کا درخت ہے جو بیمبو کا، وہ پہلے چند سالوں میں صرف چند فیٹ 4-5 فیٹ تک بڑھتا ہے، پھر اچانک ایک دم 80 فیٹ تک جاتا ہے، بہت اونچا ہو جاتا ہے. تو مجھے ہمیشہ اس سے یہی مثال یاد آتی ہے کہ بعض اوقات انسان نیکی کے کام کر رہا ہے، اپنی روٹین کے نماز روزہ کر رہا ہے، آدھی لائف ہے اس کی روٹین کی، کہ اچانک کوئی ایسا ٹیسٹ آ جاتا ہے زندگی میں کہ اس کی ساری روٹین درہم برہم ہو جاتی ہے. اب اس کی وہ عبادت، مثلا روزے کا عادی تھا، ہفتے میں سوموار جمعرات کا رکھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، کچھ سب ٹھیک ہے کر رہا تھا، لیکن اب ایسا زلزلہ اس کی زندگی میں آیا، کوئی ایسی تکلیف آ گئی کہ وہ اس کے روزے بھی چلے گئے، اس کی تہجد بھی. اب وہ پریشان ہے کہ میری نیکی کی تو روٹین ختم ہو گئی، چھوٹ گئی. لیکن اس کو نہیں یہ معلوم ہوتا یا اس کو خیال نہیں آتا کہ اس تکلیف سے جو اس نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہا اور اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکالا، وہی بیمبو کے درخت کی مثال کی طرح وہ ایک دم درجے میں وہاں گیا، پلس وہ جو بیماری سے پہلے یا تکلیف سے پہلے وہ نیکیاں کر رہا تھا ان کا اجر بھی لکھا گیا کیونکہ وہ ان کو روٹین میں کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص عام دنوں میں جو عبادت کرتا ہے، اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے اس کی عبادت میں خلل آتا ہے تو فرشتے اس کے وہ عبادت بھی ساتھ ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ اجر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، اگرچہ وقتی طور پر آپ کی وہ عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے
تکلیف میں ایک تو صبر، اور دوسری کیا چیز درجے بلند کرتی؟ دعا. عام حالات میں ہم اتنی دعائیں نہیں کرتے. جب سب ٹھیک ہوتا ہے، ہم فزیکلی بھی فٹ ہوتے ہیں اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کے تو سوچتے کیا دعا مانگے، سب ٹھیک تو ہے، چلو اٹھو کچھ اور کرو. لیکن جب ذرا بھی کوئی تکلیف آتی ہے، خود کو یا اپنے کسی پیارے کو، پھر ہم لمبی دعائیں مانگنے لگتے ہیں. اور یہ لمبی دعائیں کرنا اب اس کے درجوں میں ایک دم اضافے کا ذریعہ بن گیا، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر ایک دم. اس لیے لازم ہے کسی حال میں بھی ہو اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے امن اور سلامتی کے ساتھ نیکی کی توفیق دی ہے تو میں اس پر بھی راضی، اور اگر تو نے کسی آزمائش کے ذریعے مجھے صبر کی توفیق دی ہے تو میں اس پر بھی راضی. میں ہر حال میں تجھ سے راضی. کچھ دیا میں اس پر بھی شکر گزار، اور اگر دے کر واپس لے لیا میں اس پر بھی شکر گزار، اور اگر تو نے مجھے دیا ہی نہیں تو میں اس پر بھی شکر گزار. میں ہر حال میں شکر گزار. جب دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان واقعی اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام پر جب بہت اچھے حالات تھے، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، گھر بھی، تو وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے. تو ان کے جو مخالف تھے وہ کہنے لگے کہ آپ بھلا کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، مویشی بھی مر گئے، ہر چیز ختم، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے لیے بیوی بھی ایک طرف ہو گئی، تو بالکل تنہا رہ گئی، اور ساتھ تکلیف بھی، بیماری بھی. تو اس وقت اللہ کو پکارتے اور کہتے ہیں کہ یا رب جب تو نے مجھے سب کچھ دیا تو جانتا ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر تیری عبادت کے لیے اٹھتا تھا، لیکن اب جب کہ تو نے سب کچھ لے لیا تو میرے لیے تیرے سوا کوئی باقی نہیں رہا. اب اس وقت جو میں تیری عبادت کرتا ہوں اس میں جو لطف ہے وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ تکلیف میں بہرحال انسان اللہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور بہت دل سے، اور سارے غفلت کے پردے پھاڑے جاتے ہیں، حقیقی انسان سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر اتنا راضی ہوا، ان کی بیماری بھی دور کر دی اور ان کو پہلے سے ہر چیز دگنی عطا کی، دنیا میں عطا کی. بات کیا تھی کہ صبر اور اللہ کی عبادت میں اور خشوع اور دعا. اور دعا بھی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت کرتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. صرف رحمت کو پکارتے رہتے کہ تیری رحمت جوش میں آ گئی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. اس لیے انسان جس حال میں بھی ہو، عام حالات میں بھی پکارے اور تکلیف میں بھی، لیکن کبھی بھی اللہ سے ناراض نہ ہو. اور یہ یاد رکھے کہ دعا تو قدر کو پھیر سکتی. حضرت عمر جیسے دعا مانگتے تھے کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اشقیاء میں سے لکھ رکھا ہے تو ہمیں سعداء میں لکھ لے، اگر ہمارے انجام میں دوزخ لکھی ہے تو ہمارے لیے جنت لکھ دے. تو کر سکتا ہر چیز، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہم تیری رحمت کے محتاج. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ دعا ایک ایسا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اتنا قرب کا رشتہ ہے جو کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا. ایک سرگوشیاں، ایک مناجات ہے، ون آن ون بیس پر ایک ایسا تعلق ہے کہ جو نہایت پر لطف ہے. آپ دیکھیے کہ آپ انسانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ وہ آپ کی دل کی بات سمجھ لیں، وہ آپ کے اشارے کو سمجھ لیں، وہ آپ کی ضروریات کو خود ہی سمجھ لیں. اور جو لوگ سمجھ جاتے ہیں ان سے آپ کو ایک دم محبت ہوتی ہے کہ اچھا اتنا کیئرنگ کہ زبان سے کہنا ہی نہیں پڑا اور اس کو خود ہی سمجھ میں آ گئی. تو یہ کون کرتا ہے؟ جو آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، یا جو لوگ واقعی انسانوں کے قدردان ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ خوبی ڈالی ہوتی. لیکن ان سب سے بڑھ کر پھر اللہ رب العزت ہماری ہر چیز کو سمجھتا ہے. یہ کیفیت جو ہے اور یہ احساس جو ہے اور یہ یقین جو ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ نوز، وہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، اس کو سب پتا ہے، بس مجھے اس کی رحمت چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کتنی خوبصورت دعا اللہ کے اسماء الحسنی کے ساتھ. اور اس میں بھی کیا کیا گیا؟ رحمت کو پکارا گیا. جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ لم اکم بدعائک رب شقیا. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کوئی لفظ بول کر ہی مانگے. بعض اوقات دل ایسا غم میں گھٹا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہیں کیا، کیسے مانگے. انسانوں سے جب کچھ مانگنا ہوتا ہے آپ کو تو کتنی دفعہ سوچتے ہیں کیا الفاظ استعمال کریں، کیسے اپروچ کریں، کیا کہیں، کیا بتائیں، کہیں اوفینڈ نہ ہو جائیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہم سے دور نہ ہو جائیں، کہیں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. کتنا کچھ سوچتے ہیں کیونکہ یہ سارے ایکسپیرینس ہم کرتے رہتے ہیں کہ ہماری نیت میں کچھ ایسا نہیں ہوتا، دوسرا کچھ سے کچھ سمجھ لیتا ہے. ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ناراضگی ہے. آپ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں، صرف اندر ہی اندر اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے آپ سمجھ رہا ہوتا ہے. آپ چپ کے پکارتے ہیں، آپ سسکیاں لے کے پکارتے ہیں، آپ سرگوشیاں کرتے ہیں، آپ آواز کے ساتھ پکارتے ہیں، بغیر آواز کے پکارتے ہیں، دل ہی دل میں پکارتے ہیں. کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا اور آپ اپنے رب سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. کتنا پیار آتا ہے نا اس پہ کہ سب سمجھتا ہے، اس کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں. ہم ایک قدم جائیں وہ 10 قدم ہماری طرف آتے ہیں.
صبر کرے تو بے حساب اجر دیتا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اگر اس نے ہمارے لیے کچھ لکھا ہے تو اس کو مٹا بھی سکتا ہے، تو تقدیر بھی بدل دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن شیطان یہ یقین نہیں آنے دیتا. یہ یقین واپس لانے کی ضرورت ہے. معلوم ہم کو ہوتا ہے اللہ دعا سنتا ہے، لیکن یقین سے ہم نہیں سوچتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے من فتح لہ فی الدعاء منکم فتحت لہ ابواب الجنہ. تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی جس کو دعا کی توفیق ہو گئی، اس کے لیے گویا جنت کے دروازے کھول دیے گئے. اور جو بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز عافیت، کہ انسان اپنے لیے عافیت مانگتا ہے، کیونکہ بعض اوقات آزمائشیں انسان کے دین کے لیے اور خطرناک ہو جاتی ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی، اور ان میں بھی جو ابھی اتری نہیں واپس چلی جاتی ہے. مشکل آ رہی ہوتی ہے اور ادھر سے دعا جاری ہوتی ہے، وہ دونوں آپس میں جھگڑتے ہیں، تو دعا اگر پاورفل ہو تو وہ واپس چلی جاتی. اس لیے اے اللہ کے بندو دعا کرتے رہا کرو، سب کچھ ہو بھی، خاص اطمینان ہو تو بھی، لیکن دعا میں سب سے زیادہ چیز جو اہم ہے وہ اخلاص ہے، خالصتاً اللہ کے لیے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اسے پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یعنی اگر چاہتے ہو کہ عبادت قبول ہو، دعا قبول ہو، تو ریاکاری سے پاک ہو، اور جو کچھ بھی کرو اسی کی رضا کے لیے کرو. اور جب انسان خالص ہو کے اس کو پکارتا ہے اور قریب سے پکارتا ہے اور پورے شعور کے ساتھ پکارتا ہے تو سنی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا کہ ہمارا دھیان کہیں ہو اور ہم زبان سے کچھ الفاظ بس ادا کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم قرآنی یا مسنون دعائیں پڑھتے ہیں تو ان کو بس ایک تلاوت کی طرح پڑھ لیتے ہیں، ایک راگ کی طرح پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو کے مانگے، خالص ہو کے مانگے، قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے، نہیں چاہے تو نہ کرے، چاہے تو یہ دے دے چاہے تو وہ دے دے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں چوائس دیتا ہے، کیا پسند ہے تم کو، جو پسند ہے وہ مانگو، کیونکہ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں. تو بہترین سے بہترین مانگو، وہ دے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ سے مانگو اجابت یعنی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے. جیسے کسی کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلے تو چھتری لے کے نہیں، تو نے کہا کہ چھتری کس لیے؟ کہا کہ اللہ سے دعا کرنے جا رہے ہیں، بارش ضرور ہوگی تو امبریلا ساتھ ہے. آخر ہمیں یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اس کو تو کن کہنا ہے اور بادلوں کو حکم دینا ادھر چلے جاؤ اور وہ ہو جائے گا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ پکے یقین کے ساتھ دعا کرے، اور اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے. بات دراصل یہ کہ اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. پھر اسی طرح خشوع و خضوع، دعا کے وقت رو کر مانگا جائے تو وہ اللہ کو اور بھی زیادہ پسند. اگر رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کی کوشش کی جائے، مسکین ہو کر، عاجز ہو کر، کیونکہ یہ بندگی کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے قول کہ انہوں نے کہا تھا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جب یہ تلاوت کی تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمانے لگی، اے اللہ میری امت میری امت، اور یہ کہتے ہوئے رو دیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی کہ یا رب میری امت میری امت. یہ نہیں کہا کہ جو میری پیروی کرے صرف اس کو بخش دے، بلکہ کیا کہا کہ تو سب کو بخش. تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور ان سے رونے کا سبب دریافت کیجیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے، لیکن پھر فرشتے کو بھیجا کہ پوچھو. جبریل حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں رونے کا سبب بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور انہیں ہماری طرف سے بشارت دیجیے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، پریشان نہیں کریں گے. یعنی آپ جو اپنی امت کے بارے میں چاہتے ہیں آپ کو خوش کر دیں گے. لیکن کیا وجہ تھی کہ آپ ایک تڑپ کر مانگ رہے تھے اور دوسرا رو کر مانگ رہے تھے. یعنی دل کی تڑپ اور آنکھوں کے آنسو یہ دعا کی قبولیت میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر دعا میں تکرار اور اصرار کہ اللہ تعالیٰ تو کر دے، اور بار بار. یعنی کہ اچھا میں نے وہ صبح مانگ لی تھی، نہیں، پھر مانگیے پھر مانگیے پھر مانگیے. بندے تنگ ہوتے ہیں، اللہ نہیں تنگ ہوتا. بندوں سے اگر آپ اپنی سگی ماں سے بھی ایک سے دوسری دفعہ کچھ پوچھنے ہی جائیں نا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ اگر پوچھ لیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے واٹ از دس، تو پھر چپ کر کے بیٹھو، کیا ہر وقت پوچھتے ہو. اور اگر ایک سے دوسری چیز مانگے گا ایک دفعہ پیار سے کریں گے، گلے لگا کے دیں گے، پھر کہیں گے تم تو روز ہی یہی مانگتے ہو.
ماں جیسی ہستی بھی بچے کے بار بار مانگنے سے تنگ آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ اور زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اور مانگو اور مانگو، اس لیے اصرار کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ہاتھ اٹھا کے بھی مانگنا چاہیے. بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا پسندیدہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی. پھر اسی طرح حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، کوئی بھی ذکر، اور اسی طرح پہ درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے تو دعا قبول ہوتی، کیونکہ درود شریف کے ساتھ 10 رحمتیں آتی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تشریف فرما تھے. میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے حمد و ثنا کی، پھر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ سے دعا کرو ضرور دیے جاؤ گے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگو دیے جاؤ گے، یعنی ان کا یہ عمل آپ نے اپروو کیا. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو اس سے پہلے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ اگر کسی کام میں رکاوٹ ہے تو میری اپنی کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے. ندامت کے آنسو ہوں، کیونکہ انسان اللہ کا حق تو کبھی دے ہی نہیں سکتا، چاہے ہم کتنے بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو. اگر ہم اپنا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں دے دیں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اس سے زیادہ ہمیں دیا. اس لیے انسان جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور ندامت میں روتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے ایسے بندے پر. حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات کو پسند کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. جب یہ دعا کرتا ہے انسان، جس کا معنی ہے کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، یقیناً میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ خوشی سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے یہ جان لیا ہے کہ اس کا رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے اپنے غلطیوں کو دھونے کے لیے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو انسان اس سے مانگے تو اس میں قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، معاف کر دیا. کیونکہ گناہ انسان کے رزق میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں، گناہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. اس لیے انسان کو اپنے گناہوں کو دور کرنے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے پہلے کام کرنا چاہیے. اسی طرح سب سے پہلے اپنے لیے مانگنا چاہیے، پھر والدین کے لیے، قریبی لوگوں کے لیے، پھر سب کے لیے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے تو اس کے لیے دعا کرتے، اور دعا کی ابتدا اپنے سے کرتے. اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے اور اس سے پہلے اپنے لیے مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ وہی چیز اپنے لیے مانگ رہا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے، تو دوسرے کے لیے بھی وہ مانگ رہا ہے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں. تو دعا میں بھی یہی اصول ہے. پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بہت لمبی دعا کی جائے، ٹھیک ہے کبھی کبھی انسان لمبی بھی کر سکتا، لیکن اگر دعا میں چند مختصر الفاظ بھی ہوں مگر کوالٹی اس کی اچھی تو وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ساتھ انسان روئے اور اللہ کو پکار کے اٹھ جائے، اتنا بھی کافی ہو جائے گا. کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں، پھر ٹھہر کے دعا کریں گے، جب سب کام ہو جائیں گے بائی دا ٹائم ہم تھک چکے ہوتے ہیں، پھر ہمت ہی نہیں رہتی، کوالٹی نہیں ہوتی. تو جب دل میں آئے، بس آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، آپ کو کوئی سوچ آتی، کوئی خیال آتے، کوئی پریشانی کی لہر آتی، ویٹ نہ کرے گا اچھا زور کی نماز پڑھیں گے تو پھر دعا مانگیں گے، ادھر ہی کھڑے ہو کے رو کے اللہ سے مانگ لیں. بعض اوقات انسان کے پاس شارٹیسٹ ٹائم ہوتا ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنا مانگا، معلوم نہیں اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، سانس بھی آ رہا ہوگا کہ نہیں، اتنے اندھیرے میں اور ایسی بند جگہ کے اوپر، لیکن اس وقت انہوں نے چھوٹے سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ نے ان کی اتنی بڑی پریشانی دور کر. پھر وہ اتنے اندھیروں میں چلے گئے تھے، باہر نکل آئے. انبلیویبل. اگر قرآن میں یہ نہ لکھا تو ہمیں یقین ہی نہ آئے، لیکن وہ 1,00,000 دفعہ انہوں نے نہیں پڑھا. تو ضروری نہیں کہ ہم بہت لمبی دیر تک کریں تو ہی سنی جائے گی. ٹھیک ہے جتنی چاہیں آپ لمبی کریں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں، مگر چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی جامع دعا ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا کی جائے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو بعض دعاؤں میں تو آلریڈی اللہ کے نام موجود ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی خاص نام کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیں جو آپ کا محبوب نام ہو، جس نام کے ساتھ آپ اللہ کی محبت محسوس کریں. ہم عام طور پر یا اللہ، یا رب یہ تو کہتے ہیں، یا ربنا تو کہتے ہیں، یا اللہم کہتے ہیں، لیکن یا حی یا قیوم یا کوئی بھی اور نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس میں صرف چند ناموں کی بات نہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، جس کے ساتھ چاہے اللہ کو پکارے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر قبلہ رخ ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے. پھر اسی طرح وضو کے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن وضو کے ساتھ ہو تو اور بھی اچھا ہے، یہ مستحب کی بات ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا حلال کا ہو. حرام کھانے کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ آتی. سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جس کا کھانا پینا اوڑھنا حرام کا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پھر جلد بازی نہ ہو، مایوسی نہ ہو، تسنع نہ ہو دعا میں، ایسی لفاظی نہ ہو کہ کوئی پوئم کی شکل میں آپ پڑھ رہے ہیں یا گا گا کے یا ایک راگ کی طرح، وہ چیز نہ ہو. سب سے بہتر یہ کہ اخلاص ہو اور خشوع ہو. پھر کوشش کریں کہ کسی کے لیے بد دعا نہ ہو، چاہے وہ کوئی کتنا ہی تنگ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بد دعا کرے کسی کے لیے اور اس کو پہنچنے کی بجائے وہ اسی پہ پلٹ آئے جس نے بد دعا کی. کیونکہ ہر انسان کی حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے. ایک شخص بظاہر ہماری نظر میں بہت خراب ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، وہ چھپ کر کون سی نیکیاں کر رہا ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں. ہم تو لوگوں کی صرف ظاہریت کو جانتے ہیں، تو اس لیے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، سرفیس ویلیو پہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. تو اس صورت میں انسان جب تک کوئی کفر کی حالت پر مرے نہیں تو بد دعا نہیں کرنی چاہیے یا لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لعنت بھی پھر پلٹ آتی ہے لعنت کرنے والے پر. پھر قبولیت کے کچھ خاص اوقات جو ہیں، جیسے رات کا آخری حصہ ہے، سحری کا وقت، وبالاسحار هم یستغفرون. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں. خود اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں بندوں کو، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو میں اس کو بخش دوں. یعنی خاص طور پر اس وقت بخشش کا وقت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں کی صف میں شامل ہو سکو تو ہو جاؤ. یعنی زمین پر اور جہاں جہاں جو لوگ پکار رہے ہوتے ہیں تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ. پھر رمضان میں روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں رمضان میں، اور ہر دن رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک دعا ایسی ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے. یہ رمضان کے مہینے کا خاص تحفہ ہے. تو لیلۃ القدر کی دعا، عرفہ کے دن جو حاجی ہوتے ہیں ان کی دعا، آذان اور اقامت کے بیچ کی دعا. بہت سے لوگ اس وقت سے غافل ہوتے ہیں، اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی آذان کا جواب دے کر دعائیں کرنا حتیٰ کہ اقامت ہو جائے. پھر سجدے میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. پھر فرض نماز کے بعد کی دعا، جمعہ کے دن خاص گھڑی کی دعا، کفار سے جنگ کرتے وقت کی دعا. پھر مصیبت کے وقت کی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یعنی دکھی انسان کے دل سے جو دعا اٹھتی ہے وہ بھی قبولیت کا درجہ پاتی ہے. زمزم پیتے وقت کی دعا، بارش کے اترتے وقت دعا، قرآن مجید پڑھنے کے بعد کی دعا، مرغ کی آواز سننے پر. ایک دن کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کافی برہم تھی کہ وہ ان کے ہمسائے جو ہیں وہ انہوں نے مرغی رکھے ہوئے اور وہ بہت شور مچاتے ہیں دن میں. اب ایک ہم اس پہ پریشان رہ سکتے اور دوسرا ہم خوش ہو سکتے ہیں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. جب مرغا بولے سب فوراً دعا شروع کر دیں، وہ ہمیں سمجھے کہ ریمائنڈر دے رہا ہے، تو پریشانی کی بجائے انسان خوش ہونے لگے. سچویشن وہی ہے لیکن ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا ہمارا کہ وہ ریمائنڈر. یہ صحیح بخاری کی روایت، جب تم مرغ کے بولنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ وہ اس وقت فرشتہ دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان دیکھ رہے. دونوں سچویشن. پھر اسی طرح مریض کی جب آپ عیادت کریں تو اس وقت 70,000 فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم بعض اوقات لوگوں سے کہتے رہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر آپ وہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرشتے مقرر کر دے گا جو آپ کے لیے دعائیں کریں گے.